الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، آج یوم عاشوراء ہے، یعنی 10 محرم ہے، اور محرم الحرام کے تعلق سے ہماری یہ آج کی ایک طرح سے آخری ویڈیو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، کیونکہ محرم الحرام سے متعلق جو بھی خرافات ہے زیادہ تر وہ آج ہی کے دن ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ صبح ذکر کیا جانا چاہیے تھا۔ یقیناً یہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد صرف حق بات کو پہنچانا ہے، اور جو لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اسے آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارا مقصد تو بات کو پہنچا دینا ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں اللہ کے نبی کو، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، کہ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، حساب لینا ذمہ داری ہماری ہے۔ تو ناظرین، میں محرم الحرام کے تعلق سے تیسرا پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے اس کی جزیات کے حوالے سے۔ بعض لوگوں نے اس کی ذمہ داری حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر ڈال دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں تک کہ شاعروں نے الٹے سیدھے شعر بھی گھڑ لیے کہ اس لیے شہادت ہوئی ہے، اس لیے شہادت ہوئی ہے۔ یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے ایمانداری والی کہ جہاں تک ہم نے سچائی کے ساتھ غور کیا ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں حقائق کی روشنی میں۔ یہ میں ہزاروں صفحات کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کے عرب کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں کی حکمرانی بلا تاج و تختی مدینہ پہ، اور انہوں نے تمام مدینہ کے عوام کو اپنے سودی پنجوں کے اندر جکڑ رکھا تھا۔ سود دیتے تھے، ٹائم بڑھا دیتے تھے، اور پھر سود ہی بڑھا دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے سود کو ختم فرمایا، تو ایک تو دشمنی یہ کہ اللہ کے نبی بنو اسماعیل میں سے تھے، دوسری یہ کہ سود وغیرہ کو آپ نے ختم کر دیا، اور تیسری یہ کہ جو ان کی پرانے سے ہمیشہ سے ان کی پرانے زمانے سے ان کی مکرانہ طبیعت چلی آ رہی تھی، ہمیشہ دغا دھوکہ، وہ انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ اندر اندر یہ مکے والوں سے ساز باز کرتے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہو کر ان کو خیبر میں جگہ دی۔ یہ میں آپ کو 2 لفظوں میں بہت کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تنگ ہو کر کے ان کو یہاں سے بھی نکال دیا، جزیرۃ العرب سے، اور یہ ملک شام وغیرہ کی طرف چلے گئے۔ چنانچہ اس وقت میں چونکہ سب سے زیادہ مالی نقصان انہیں کا ہوا تھا، جانی مالی نقصان انہیں کا ہوا تھا، تو ان کے دل کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت اسلام 60% حصے پر اسلام کی حکومت پھیل چکی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ تم اتنی آسانی سے مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے سکتے، انتقام نہیں لے سکتے۔ تو ان لوگوں نے ایک ڈھونگ رچا۔ عبداللہ ابن سبا نامی آدمی تھا ان میں، وہ تدبیروں کا خزانہ اس کے دماغ کے اندر محفوظ تھا، اور حالات کو بغور بھانپتا تھا۔ اس نے ایک تو طرح طرح کے عقیدے ایجاد کر دیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے رازدار تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوق الفطرت انسان ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ آپ انسانی لباس میں خدا ہیں، اور میں ایسے ویسی بات کی بنا پر نہیں کہتا بلکہ الہام کی بنا پہ کہتا ہوں۔ ایک تو اس نے ڈرامہ یہ کیا، اور دوسرا یہ کیا جب اس نے دیکھا کہ تم بغیر کسی آئیڈیالوجی کے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو انہوں نے ظاہری اعتبار سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور پھر یہ ذہنوں کی تقریب کاری مصروف ہوا، جس کے نتیجے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ لوگ اصل میں یہودی تھے، منافق تھے، اور انہیں کسی سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو آگے لیے چلتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، ساروں کی شہادت، اس طرح کے حالات پیدا ہوئے عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر کے جتنے بھی حضرات بعد میں شہید ہوئے، حضرت عثمان ہوئے، حضرت علی ہوئے، اور حضرت حسن، حضرت حسین ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ حسن کو زیادہ کا مار دیا گیا، اسی لیے حضرت حسن کا نام بالکل نہیں آتا، چونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کروائی تھی۔ چنانچہ مستقل ان کا نام اس لیے نہیں آتا کہ ان کو مذل المؤمنین کہتے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا۔ تو اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ادھر بھی اپنے آپ کو شہدائی کہتے تھے مسلمانوں کا، اہل بیت سے محبت کا ڈھونگ رچاتے تھے، اظہار کیا کرتے تھے۔ اب ایک واقعہ جو میں سنا رہا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کا،
جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اما عائشہ مکہ مکرمہ کے اندر تھی، تو انہوں نے وہاں جا کے منافقین نے، یہودیوں نے جو اسلام کا چولا پہن چکے تھے، انہیں جا کر کے بہکایا کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان غنی کا قصاص نہیں لے رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے بہکایا اور ایک طرح سے آپ فوج لے کر کے تیار ہوئی اور عراق میں پہنچی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب معلوم مومنین عائشہ آئی ہیں تو آپ نے اتر کر آپ نے خود سلام کیا، اور یہ بات کمال کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف تھے، خود اپنی بہن کی طرف نہیں تھے۔ چنانچہ آپس میں بات چیت ہوئی، کہا کہ کیوں آئی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان کے غنی کا قصاص لینے آئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اما جان وہ میرے بھی رشتہ دار تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، آپ مطمئن رہے کہ انشاءاللہ میں ایک ایک کو سزا دوں گا، تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو جانے دے۔ تو بات طے ہو گئی کہ صبح جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رات میں ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تو معاملہ خراب ہو گیا، تو ادھر والوں نے ادھر والوں پہ تیر پھینکے، ادھر والوں نے ادھر والوں پہ تیر پھینکے، جذبات پہلے جوالمکھی بنے ہوئے تھے، آپس میں جنگ ہوئی اور معاملہ خراب ہوا۔ تو ایک تو معاملہ ہوا یہ، دوسرے نمبر یہ چوتھا پروپیگنڈا یہ ہے کہ محرم الحرام کے تعلق سے جتنے بھی چیزیں کرتے ہیں، چاہے وہ آرٹ اس میں ہیں، ان چیزوں کی جو خرافات کی جاتی ہے، تعزیہ ہے، عالم ہے، ذوالجناح ہے، زریر ہے، اور پنجہ ہے، جھنڈا ہے، تابوت ہے، اور اسی طرح اور بھی ہے، براق ہے، عالم ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو یہ خرافات کی جاتی ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب زیادہ ایکٹنگ اور ملاوٹ ہو جاتی ہے تو بڑے لوگوں کو بیچ میں آ کے اس کی تردید کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ شیعہ حضرات خود جو ان کے علماء ہیں وہ خود سامنے آ رہے ہیں ہر لائن میں، انہوں نے آ کر کے خود یہ جو ایک طرح سے مستقل سینہ کوبی کرنے کی جو ان کے یہاں ایک علامت ہے، جو طریقہ ہے، اس کو بھی انہوں نے جانا خود منع کیا ہے کہ یہ عبادت کا کون سا طریقہ ہے، تم نام لے رہو اہل بیت اطہار کا جو پاکیزہ ہے، اور ان کے نام پر تم یہ ایسی بدتمیزی کر رہے ہو۔ اسی طرح سے ان کے یہاں ادھر ساؤتھ کے علاقے میں دیکھا ہے، وہاں باقاعدہ پنجے گاڑتے ہیں اور اس کے لیے منتیں مانی جاتی ہیں، کپڑا جلایا جاتا ہے، اس کو لے کر کے بھاگتے ہیں، آلاؤں کے اوپر کودتے ہیں۔ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو سنیت اور شیعت دونوں ملک کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے میں اور غیر مسلموں کے عملوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، جو کام وہی کر رہے ہیں وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ اگر وہ کرے تو ہم انہیں کافر ہندو کہہ کر کے ختم کر دیتے ہیں، غیر مسلم کہہ کے ختم کر دیتے ہیں۔ ہم وہ کام کریں تو ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ اسی طرح 10 محرم کے دن کھچڑا بنانا، حلیم بنانا، شربت بنانا، سبیل لگانا، بقول قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر جنوری میں محرم آ جائے تو لوگوں کو نزلہ کر کے مار رہے ہیں کیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہم ان کے علماء خود کہنے لگے ہیں۔ صحیح بات یہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کس نے کیا؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ یہودی تھے اور شیعہ کا وہ نام لیتے تھے، یعنی حب اہل بیت کا ودم بھرتے تھے، اور وہی جو یہودی شیعوں کا نام لے کر کے ان کو آگے بڑھاتے تھے، مستقل انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شیعہ تھے۔ انہوں نے پہلے 600 خط بھیج کر کے حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا، اور بلوا کر کے ان میں زیادہ تر جو ہے نا منافقین تھے، جو مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے تھے اور حب اہل بیت کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے۔ یہ آپ کو تاریخ اکبر شاہ نجیب آبادی بڑی بڑی کتابوں کے اندر مل جائے گا۔ اور نام ان کا شیعہ تھے تو وہ یہودی منافق تھے، نام ان کا شیعہ تھا، یعنی اپنے آپ کو اہل بیت نبی شیعان علی کہتے تھے، اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا وہ محبت کا اعلیٰ درجے کا دعوے دار کہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہی پہلے 600 خط بھیج کر کے آپ کو بلوایا، اور جب آپ نے دیکھا کہ ادھر تو وہی کم بخت کھڑے ہیں جنہوں نے خط بھیج کر کے بلوایا تھا، تو آپ نے نام لے لے کر کے فلاں تو نے مجھے کہا تھا، تو نے مجھے بلایا تھا، تو نے مجھے بلایا تھا، تو ان لوگوں نے غداری کی اور پھر خود آپ کو ایک ایک کر کے الگ ہو گئے۔ بلکہ ان میں سے جو مین تھے ان کے بعد دھیان میں آئے کہ حسین رضی اللہ عنہ تو ہماری مکاری جان ہی چکے ہیں، اگر ہم نے اور تھوڑی تاخیر کر دی اور یزید کو پتہ چل گیا تو یزید بھی ہماری گردنیں ناپے گا، چونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے گورنر ابن زیاد کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ ان کو زندہ میرے پاس لانا، میں ان سے اسی طرح صلح کر لوں گا جس طرح ان کے بڑے بھائی نے میرے والد سے کی تھی، حضرت حسن رضی اللہ نے جیسا میرے معاویہ سے کی تھی میں ان سے صلح کر لوں گا، یہ بات چیت کر لوں گا، بیعت کا کر لوں گا، خلافت کی وہ بات کا مسئلہ، لیکن تم نے زندہ لے کے آنا۔ تو بہرحال
یزید کو اس سے دستبردار تو نہیں کہا جا سکتا، وہ اللہ جانے وہ جانے، وہ بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پروردگار ہے، پورے عالم کے پروردگار ہے، ہمیں ان چیزوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے اس موقع پر ایک بہت ہی اونچا مقولہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ رہا ہے کہ بھائی کسی نے پوچھا کہ جی جنتی جہنمی، آپ نے فرمایا مجھے تو میرا نہیں پتہ ہے، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ تو اسی لیے ناظرین اس طرح کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کرے جو کام کرنے کے ہیں آپ نے کل روزہ رکھا ہوگا اچھی بات ہے، آج دوسرا روزہ ہے، اور اگر کل نہیں رکھا آج کا کل کا روزہ رکھ لے، گھر والوں پر کھانے کی کشادگی کرے۔ اور جو ہمارے غیر مسلک والے کر رہے ہیں شیعہ حضرات، وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے کچھ بھی کرے، ذوالجناح، تابوت اور زری، اسی طرح پنجہ، عالم، براق، جتنے بھی اس قسم کے وہ لوگ کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے کرتے ہیں، ہمارے حضرات کو اس میں ہرگز شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہ ناجائز ہے، علماء ہمیشہ سے منع کرتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ صحابہ کے دشمن ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی جیسا ہو جائے گا۔ تو ناظرین اس میں جانے سے گریز کرے، چاہے وہ کسی طرح کا ہو، اور خاص طور پر ادھر ساؤتھ میں یہ پنجے وغیرہ جو گاڑے جاتے ہیں امریکہ یہاں ادھر کے علاقوں میں، اور اس میں آلاؤ جلایا جاتا ہے، اس کے اوپر سے وہ کودتے ہیں، بعض مرتبہ اس میں گر کر کے مر بھی جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی۔ تو اس طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کے خرافات کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو اپنی باتیں نہیں، آپ کو کچھ میں شیعہ علماء کے کلپ بھی ایک دو سنانے والا ہوں چھوٹی چھوٹی، وہ بھی آپ سنیے گا۔ میں ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں تاکہ یہ لمبی نہ ہو جائے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس میں عبادت کیجیے، آج کے دن میں اللہ کیجیے گا، گھر والوں پہ گانے کو شادی کیجیے گا، اگر گنجائش ہے موقع ہے تو فقیر وغیرہ کو بھی کھلا دیجیے گا، اور اسی طرح اور دوسرے حضرات کو جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں ان کو کھلائیے تاکہ پورا سال آپ کے رزق میں برکت رہے، اور دوسرے خرافات سے بچیے گا۔ باقی ایک دو ویڈیو ہے شیعہ علماء کی جو خود ان چیزوں سے بیزار ہو رہے ہیں، اس کے اظہار بھی کر رہے ہیں، ان کو آپ دیکھیے گا تاکہ ویڈیو ہماری زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا، عہد کیا، بلایا، دعوت دی، حمایت نہیں۔ ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے۔ کسی بھی دین نے کوئی کام ایسا آپ کے لیے نہیں رکھا جس میں آپ کو ننگا ہونا پڑے۔ دین ننگ چھپاتا ہے، ننگا نہیں کرتا انسان کو۔ وہ عزاداری ہو، وہ مجلس ہو، کوئی دینی فریضہ، کوئی دینی ذمہ داری، مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے، ننگے ہو کے جہاد کریں۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نعوذ باللہ ننگے ہو کے نماز پڑھیں۔ حج کرنا ہے، ننگے ہو کے نماز پڑھ حج کریں۔ ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے؟ یہ جاہلیت کی سنت تھی جو حضرت عبد المطلب نے ختم کی، پابندی لگائی اس کے اوپر۔ ننگا ہونا ایک بے شرمی ہے، اور چونکہ یہ بے شرمی عمومی ہو گئی ہے لہذا کسی کو دیکھ کر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ نہ ہو عزیزان، گھر کے اندر اپنی اولاد کے سامنے ننگے نہ ہو، نہ ہو ننگے، بچوں کے سامنے ننگے نہ ہو۔ یہ کیسے متعارف ہو گیا ننگا ہونا؟ عزاداری کے اندر ننگا ہونا کہاں سے شروع ہو گیا؟ یہ کس نے ڈال دیا؟ شرم و حیا کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے، عصمت و طہارت کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے، عفت و حیا کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے۔ بیویوں کی ایک طرف سے اس بیوی کا نام لے کر، اس کا نوحہ پڑھ کے، اس کا مرثیہ پڑھ کے، کپڑے اتار کے، تو وہاں نہیں یہ احساس ہوتا۔ جب مجلس میں آتے ہو آپ، برفرض اگر بدن کا کوئی ایسا ننگا ہے تو وہ ڈھانپ کے ہو مجلس کے اندر، چونکہ خاندان عطرت، خاندان عفت، خاندان عصمت کا ذکر ہونا ہے۔ یہاں پر سیدہ کا ذکر ہونا ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہونا ہے، بیویوں کا ذکر ہونا ہے۔ اگر نہ ہو، فرض کرو بیویوں کا ذکر نہیں ہونا، مردوں کا ذکر ہونا ہے، تو کیا مردوں امام علی کا نام لیتے ہوئے ننگا ہو انسان؟ امام حسین کا نام لیتے ہوئے ننگا ہو انسان؟ یہ حضرت عبد المطلب نے یہ سنت ڈالی اور دین نے قبول کی۔
नंगा होना मर्द और औरत के लिए किसी जगह भी जायज नहीं है। सिर्फ एक जगह पर अपना बदन दिखा सकते हैं मियां बीवी एक दूसरे को, बस। ढपटिया मजाले को नाचती, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। अंगार में कूदती, अरे इस्लाम आया तुमने अंगार से बचाने के वास्ते, अंगार में कूदने के वास्ते, हमें अंगार में कूदती। और वो कूदती में कैसा, पीरा आए कहते, इमामा आए कहते, हसन आए कहते, हुसैन आए कहते, नाटका, खाली नाटका ये। और उन्हें कूद ले जाता का तो भागले चले आता उन्हें। आप यूट्यूब पर निकाल को देखो, मुहर्रम के पंजे लेको जाते जाते लपट लेको कितने जने अंगार में गिरेंगे का, यूट्यूब पर जर्रा सर्च करके देखो कैसा जी तुम्हारे पीरा लपट ले गिरे, ए देवर होगा कतर, देवर होगा कतारा गति लपट लगे, ए देवर बैंक पे सतोत रागले ओ मर को गए वहां क्या लपट ले गिरे, वो चिंदी तांगड़े में आड़ा आती डाल ले वहां गिर जाता, उसे बचाने गैस वाला बुड्ढा उन्हें भी जल को मरता। कहते कि